اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات، کل کی گفتگو جیسے کہ ہم نے محبت کے عنوان پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی تھی، بھئی میں کیا ہوں، میرے الفاظ کیا۔ آل محمد کا ذکر ایسا ہے کہ ذاکر بدلتے ہیں، ذکر نہیں بدلتا۔ اور میں نے کبھی عرض کیا تھا، وہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ تو ممکن ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جملہ بڑا عجیب سا ہو، سننے میں بعض جملے بڑے عجیب لگتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ کسی کا بھی ذکر مٹ سکتا ہے، کسی کا بھی ذکر مٹ سکتا ہے، کیونکہ ذکر کا تعلق ذاکر سے ہوتا ہے، لیکن آل محمد کا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ یہ تو زمانے نے لاکھ کوشش کر ڈالی کہ آل محمد، اور جناب زینب نے کیا جملہ کہا تھا یزید سے بھرے دربار میں کہ واللہ لا تم ہی ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ جو یقین ہے نا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، دربار ہے، اور جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ واللہ لا تم ہی ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ یقین اس یقین سے جڑا ہے کہ جہاں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں شہزادی کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ سب کا ذکر اس لیے مٹ سکتا ہے کیونکہ سب کا ذکر کرتے ہیں لوگ، اور آل محمد کا ذکر اس لیے باقی رہے گا کیونکہ آل محمد کا ذاکر خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو محبت ہوتی ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، سورہ شورى کی آیت میں نے پڑھی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ آل محمد سے مودت کرو۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ بھئی کیونکہ رسول کی آل ہیں لہٰذا یہاں فقط ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ یہاں یہ دیکھ کر عہدہ نہیں عطا ہوتا ہے، یا یہ دیکھ کے منصب نہیں عطا ہوتا ہے کہ بھئی نبی کی اولاد ہیں لہٰذا امام بنا دیے گئے۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ بہت سے انبیاء اس دنیا میں آئے، لیکن یہ کہ کسی کی اولاد کو اس درجہ فضیلت نہیں ملی۔ دنیا میں تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مثال کے طور پہ کوئی صاحب ایک دم سے کسی عہدے پہ فائز ہو گئے تو لوگ ان کی اہلیت پہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ بھئی اس بات کے اہل وہل نہیں تھے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی منتری بن گیا، مثال دے رہا ہوں میں، دنیاوی مثال سے بات شروع کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ صاحب کوئی منتری بن گیا، تو آپ نے ٹی وی پہ اچانک دیکھا تو آپ بہت حیران ہو گئے۔ اس لیے آپ حیران ہو گئے کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ کہاں سے بن گئے۔ آپ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو تبصرہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے بن گئے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ صاحب وہ اصل میں لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ صاحب کوئی تھا وہاں نہیں، یہ موجود تھے، انہی کو عہدہ دے دیا گیا۔ کیا آپ غور کر رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں یوں ہی مل جائے، یہ ہماری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن جہاں ظرف دیکھ کے عطا ہو۔ نبی کی بیٹی کو اگر کوئی منزلت عطا ہوئی ہے تو اس لیے نہیں عطا ہوئی ہے کہ نبی کی بیٹی ہیں، ورنہ امت مسلمہ تو کہتی ہے کہ بیٹیاں 4 تھیں۔ بھائی نبی کے چچا جناب ابو طالب کو اگر کوئی فضیلت اور اہمیت عطا ہوئی ہے تو اس لیے نہیں عطا ہوئی ہے کہ چچا تھے، کیونکہ چچا تو 11 تھے۔ اگر کوئی عہدہ کسی منصب کو، کسی عہدے پہ کسی کو فائز کیا گیا ہے تو رشتہ دیکھ کے عہدہ نہیں ملا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ رسول کے خسر محترم فادر ان لا، انگریزی میں کہا جائے کہ فادر ان لا، ایک ایسے تھے کہ جو یہودی تھے، تو رشتہ اپنی جگہ پہ، مذہب اپنی جگہ پہ۔ اب اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے
آل سے مودت کرو، تو وہ خاص لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی. یہ ہر ایک شامل نہیں ہے اس میں. اسی لیے کوئی بھی اپنے آپ کو زبردستی آل میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرے. نہ بیوی آل میں ہے. اور کل جن کا ذکر ہو رہا تھا وہ صاحبزادہ جناب نوح کا، کہ جو نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، جس سے رشتہ کاٹ دیا گیا. ہر ایک کو یہ عہدے، یہ فضیلتیں، یہ منصب نہیں ملتے. جناب یحییٰ خراسانی جب گھسیٹ کے لائے گئے ہیں دربار میں، یہ کہ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، بہت آسانی سے گفتگو کر دیتے ہیں ہم لوگ. جیسے مثال کے طور پہ اس وقت بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ اپنا ماحول ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنا محلہ ہے، ورنہ یہ محبت جو ہے یہ بڑی وزنی ہے، بڑے امتحان لیتی ہے. بلڈ ٹیسٹ ہونے لگتے ہیں. یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر عالم بھی جو ہے وہ ایسا ویسا نہیں ہوتا. حجاج کے دربار میں زنجیروں میں گھسیٹ کے لایا گیا ہے. کس کو لایا گیا ہے؟ بھائی ذرا ذرا سے میں تو طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، استخارے ہونے لگتی ہیں. سوچئے حجاج جیسے کے دربار میں کسی 80 برس کے بوڑھے کو لایا جائے اور اس سے علی کی محبت کے امتحان کا مطالبہ کیا جائے. 80 برس کے سن میں. اور درباری ملا بھی بیٹھے ہیں. ملا بھی دو طرح کے ہیں، ایک درباری ہوتے ہیں، ایک شہید ثالث جیسے ہوتے ہیں. حق اور ہوتا ہے اور ایک نمبر بڑھانے والا طبقہ اور ہوتا ہے. اب جس کو لایا گیا ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، اور اس کو قید کر کے لایا گیا ہے. تخت پہ حجاج بیٹھا ہے. توجہ فرمائیے گا، تخت پہ حجاج بیٹھا ہے، اور حجاج کے دل میں یہ ہے کہ آج اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ علی کے کسی چاہنے والے کو ذلیل کر دے. یہ حجاج کا دل چاہ رہا ہے. اب جو بادشاہ کا دل ہے وہی دربار کا دل ہے، کیونکہ درباری مزاج ہے. اور اس نے کہا، حجاج نے جناب یحییٰ خراسانی کو دیکھ کر، کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کے شیعہ ہو. ایسے ہی یہ سنا رونے لگے. جناب یحییٰ خراسانی رونے لگے. اب حجاج سامنے بیٹھا ہے، ظالم ترین انسان ہے. اب وہ یہ سمجھا کہ شاید یحییٰ خراسانی میرے خوف سے رو رہے ہیں. کہا کیا بات ہے یحییٰ خراسانی، کس بات کے آنسو ہیں، کس بات کا غم ہے؟ کہا یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور فرما رہے ہیں ہم یہ خوشی کے آنسو ہیں. کہا کس بات کی خوشی؟ کہا سب سے زیادہ اس بات کی خوشی کہ تجھ جیسا مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولانا عسکری صاحب آپ ذرا آگے تشریف لے آئیں تو مہربانی ہوگی. اللہ حضور ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ارے حضور ایک اور صلوات پڑھ دیں. کہا تجھ جیسا، اس بات کی خوشی ہے کہ تجھ جیسا مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے. اب بہترین طریقہ کیا تھا کہ جیسے ہی دیکھتے کہ حجاج دربار میں بیٹھا ہے اور بلایا گیا ہے اور اس کی نیت معلوم ہے کہ ذلیل کرنے کے لیے بلا رہا ہے، ظاہر ہے کہ پہلے ذلیل کرتا پھر قتل کرتا. پہلے ذلیل کرتا پھر قتل کرتا. تو ذلیل ہو کے قتل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ تقیہ کر لیا جائے. بھئی جہاں ذلت اور قتل دونوں باتیں شامل ہو جائیں وہاں بہترین طریقہ یہ ہے کہ تقیہ کر لیا جائے. مگر آل محمد کی محبت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں تقیہ و استخارے نہیں دیکھے جاتے. اب تقیہ کے بھی موقع ہیں، تقیہ کے بھی محل ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی بات پہ ڈر گئے ہو، ہم نے کہا بھائی کہہ دو تقیہ کر لیا ہم نے، یا موڈ نہیں ہوا. یہ ہر مسئلے میں تقیہ نہیں ہوتا ہے. لے کر جب آئے تو حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علی کے فضائل بیان کرتے ہو. 80 برس کا سن ہے، بڑھاپا اپنے عروج پہ، 80 برس کے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے. کہا میں نے سنا ہے علی کے فضائل بیان کرتے ہو. حجاج کی حکومت میں، یوگی کی حکومت میں نہیں، حجاج کی حکومت میں علی کے فضائل. کہا تو نے سچ سنا ہے. کہا اگر
یہ جو تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو چوراہوں پہ، اور میں نے سنا ہے کہ تم حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کہتے ہو. بھائی دیکھیے، امام حسن امام حسین رسول خدا کے بیٹے نہیں. امام حسن امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں. بھائی ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں مولا علی کے بیٹے ہیں جناب محمد حنفیہ، جمل کی لڑائی ہو رہی ہے اور برابر سے تیر چل رہے ہیں، بالکل برابر سے تیر چل رہے ہیں. مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا محمد آگے بڑھو، حملہ کرو. وہ آگے بڑھے لیکن اتنے برابر سے تیر چل رہے تھے، شجاعت، کمال شجاعت حاصل ہے محمد حنفیہ کو. اتنے برابر سے تیر چل رہے تھے کہ محمد حنفیہ ایک قدم آگے نہ بڑھ پائے. اتنے میں امیر المومنین کو جلال آیا، خود حملہ کیا اور اس کے بعد امام حسن سے کہا میرے لال تم حملہ کر کے دکھاؤ. اور امام حسن نے بڑھ کے حملہ کیا. جیسے ہی پلٹ کے واپس آئے، پیشانی کو چوما، محمد حنفیہ کا دل چھوٹا ہو گیا. بیٹا ہے، دل چھوٹا ہو گیا. کہا بابا آپ نے ایسا سلوک کبھی میرے ساتھ تو کیا نہیں. کہا خبردار محمد حنفیہ، اپنا تقابل حسن حسین سے نہ کرنا، اپنا تقابل کبھی حسن حسین سے نہ کرنا، اس لیے کہ تم صرف میرے بیٹے ہو، یہ میرا بھی بیٹا ہے، رسول خدا کا بھی بیٹا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ غور کر رہے ہیں یہ جو منزلت حاصل ہے کہ امام حسن امام حسین یبن رسول اللہ کہلا رہے ہیں. کیوں کہلا رہے ہیں؟ بھائی جناب زید بن حارثہ کو صرف کہتے تھے لوگ، صرف کہہ دیتے تھے زبان سے کہ یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، تو آیت نازل ہو گئی وما محمد ابا احد من رجالکم. تو دیکھو خبردار، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، زبان سے کہنا نہیں گوارا ہے. اور وہاں حجاج کہہ رہا ہے جناب یحییٰ خراسانی سے، بھائی آیت نے بیٹا بنایا ہے نا، امام حسن امام حسین کو آیت نے بیٹا بنایا ہے. جب مباہلے کے میدان میں رسول لے کے گئے ہیں تو آیت میں تھا ابنانا، نواسا تو سبت ہوتا ہے. بھائی اتنی عربی تو ندوے والے بھی جانتے ہیں. بھائی نواسا تو سبت ہوتا ہے، پوتا حفید ہوتا ہے، اور رسول آیت نازل ہو رہی ہے ابنانا. اب بیچارہ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ بھائی رسول کیا کرتے، مجبوری تھی، 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا تو کوئی تھا نہیں. بیٹا بھی تھا مگر پیغمبر لے کے نہیں گئے مباہلے کے میدان میں، اور ایسا ویسا بیٹا نہیں تھا. ایسا بیٹا تھا کہ جب اس دنیا سے گیا تو نماز جنازہ رسول نے کھڑے ہو کے اس بیٹے کی پڑھائی تو یہ فرمایا کہ لو عاشا ابراہیم لکانا صدیقا نبیہ، اگر یہ میرا بیٹا زندہ ہوتا تو صدیق بھی ہوتا. ہمارا آپ کا بنایا ہوا صدیق نہیں، تمغہ دیا ہوا صدیق نہیں، یہ کہ زمانے کے جھوٹے کو صدیق بنا کے بٹھا دیا جائے، وہ صدیق نہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی زبان صادق سے کہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق بھی ہوتا تو نبی بھی ہوتا. ایسے بیٹے کو پیغمبر نہیں لے کے گئے جب ابنانا کی آیت نازل ہوئی. اور بہت تھیں، نساء کے شعبے میں تو بہت گنجائش تھی. پیغمبر لے کے وہاں سے ابنانا بنے امام حسن امام حسین. اور یحییٰ خراسانی سے حجاج اپنے دربار میں، بڑے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ثابت کرو قرآن سے یہ جو تم امام حسن امام حسین کو رسول خدا کا بیٹا کہتے ہو وہ بھی میری حکومت میں کیسے مجال ہوئی. ثابت کرو قرآن سے کہ امام حسن امام حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر تم ثابت نہ کر پائے تو یہ میری تلوار تمہاری گردن پہ ہوگی. بڑا مشہور واقعہ ہے. اکیلے ہیں، تنہا ہیں. بھائی اچھے اچھوں کی طبیعت خراب ہو جائے اور اچھے اچھے خاموش ہونا کو مناسب سمجھیں، لیکن دیکھیے جہاں علم ہوتا ہے وہاں تقیہ جائز نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کمر کو سیدھا کیا، اس سے پہلے کہ کچھ کہتے فوراً ہی حجاج نے کہا کہ دیکھو یحییٰ خراسانی خبردار مباہلے کی آیت نہ پڑھ دینا. دیکھیے بھائی دست ادب جوڑ کے علماء کا بڑا احترام ہے، علماء کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے کہ غیبت کبریٰ کے بعد یہ جو ہم تک سلسلہ آیا ہے یہ ایسے ہی لوگوں کی دین ہے جنہوں نے حجاج کے دربار میں بھی تقیہ نہیں کیا ہے. یہ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ شہید ایک عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے، شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے.
کہیں گے خبردار دیکھو ذکر مباہلہ نہ کر دینا. کتنے چڑھتے ہیں اس طرح کے لوگ مباہلے کے ذکر سے. اور سوچئے کہ جب آپ عید مباہلہ مناتے ہوں گے تو کتنوں کے نکاح ٹوٹتے ہوں گے. آپ بھی ان سب باتوں میں پیچھے نہیں ہیں. عید منا رہے ہیں اس واقعے کی جو ہوا ہی نہیں. مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا بھائی. لعنتیں ملامتوں کا سلسلہ تو رک گیا تھا نا. اس سے پہلے ہی نصارہ نجران پیچھے ہٹ گئے. ہم منانے لگے عید. ان کو ذکر نہیں پسند ہے کہ دیکھو خبردار مباہلے کی آیت نہ پڑھنا. اب دیکھیے اکثر لوگوں سے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ امام حسن امام حسین کیسے رسول خدا کے بیٹے ہیں تو معذرت کے ساتھ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ذکر مباہلہ نہ کیا جائے اور امام حسن امام حسین کو رسول خدا کا بیٹا ثابت کرنا ہو تو ہم کر نہیں سکتے. ہم نہیں کر سکتے. لیکن جناب یحییٰ خراسانی ایک مرتبہ کمر کو سیدھا کیا, کہا حجاج ان آیتوں کو سنو اور سمجھو اور مجھے بتاؤ. اب اسی کا دربار ہے. اب بلایا تھا علی والے کو ذلیل کرنے اور معاملہ الٹ گیا. اپنے ہی دربار میں ذلیل ہونے لگا. کہا بتاؤ. یحییٰ خراسانی کہہ رہے ہیں بتاؤ حجاج یہ آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئیں؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ. کہا بتاؤ یہ جو یہ انبیاء کے نام آئے یہ خدا قرآن میں کس کی نسل کا ذکر کر رہا ہے؟ اب تھا تو حافظ قرآن مگر دو آیتیں پڑھی ہیں جناب یحییٰ خراسانی نے اور دماغ اس کا صاف ہو گیا. وہی جو کل میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا انا عقل میں عقل ہوں, تو جو علی کا دشمن ہے اس سے بڑا بد اخلاق تو کوئی ہوئے گا نہیں. کہا یہ کس کی نسل کا؟ کہا آپ ہی بتائیے کس کی نسل کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہے یحییٰ اے حجاج یہ جناب ابراہیم کی نسل کا ذکر قرآن کر رہا ہے. قرآن خدا قرآن میں کر رہا ہے. ابراہیم کی ذریت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے. کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان تمام اولادوں میں ان تمام انبیاء میں عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ دیکھیے اس نے کیا کہا ہے کہ امام حسن امام حسین کو قرآن سے بیٹا ثابت کرو. اور جناب یحییٰ خراسانی نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس میں خدا جناب ابراہیم کی نسل کا ذکر کر رہا ہے. اور جیسے ہی جناب عیسیٰ کا ذکر آیا جناب یحییٰ خراسانی خاموش ہو گئے. کہا یہ بتاؤ یہ جو نسل ہے اس میں عیسیٰ کیسے آ گئے؟ اس لیے عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا. اب وہ خاموش بیٹھا ہے. کہا مجھے نہیں معلوم آپ ہی بتائیے کہ اس میں عیسیٰ کا ذکر کیسے آ گیا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب ابراہیم میں اور جناب عیسیٰ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم آپ ہی بتائیے. کہا 2000 سال کا فاصلہ ہے. توجہ فرمائیے گا 2000 سال کا فاصلہ ہے. جناب یحییٰ خراسانی نے کہا اے حجاج تمہاری عقل میں یہ بات آ گئی کہ 2000 سال کے فاصلے سے آنے والا اور بغیر باپ کے اس دنیا میں آنے والا تو ابراہیم کی اولاد بن جائے اور وہ حسن حسین جو فلا فصل نبی کے بیٹے ہوں ان کے سلسلے میں تم سوچ رہے ہو کہ رسول خدا کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں تو چاہتا تھا تم کو قتل کر دوں لیکن تم نے وہ دلیل دی کہ میں جواب نہیں دے سکتا. درہم و دینار منگائے جناب یحییٰ خراسانی کو دیے. اب دور سے کوئی یہ منظر دیکھ رہا ہوتا تو کہتا کہ مولوی بک گیا. بھائی دور سے دیکھتا تو کہتا کہ دیکھیے فلاں صاحب کے دربار میں, بھائی آج کل کا زمانہ ہے تو کوئی 2 منٹ میں کھینچ لیتا اور 2 منٹ میں نتیجہ نکلتا کہ دیکھیے فلاں کا دربار ہے اور وہاں کمایا جا رہا ہے. لے کیوں لیے درہم و دینار؟ جناب یحییٰ خراسانی نے لے کیوں لیے؟ بھائی اس لیے لے لیے کہ وہ مال المسلمین تھا, اس کے باپ کی جاگیر نہیں تھی. لیے اور دیکھیے کیا کیا, اسی کے دربار سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ لوگوں آؤ مجھ سے علی کے فضائل سنتے جاؤ یا مال و دولت لیتے جاؤ.
ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مجھ سے علی کے فضائل سنتے جاؤ یا مال و دولت لیتے جاؤ. دیکھیے کہاں کہاں علی کے فضائل بیان ہوئے ہیں. جہاں جہاں لوگوں کے نکاح ٹوٹ سکتے تھے وہاں وہاں علی کے فضائل بیان ہوئے ہیں. ایسے علماء نے خدمتیں کی ہیں. یہ ہے محبت کے تقاضے جو امتحان لیتے ہیں. انہی کی محبت ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی نماز، اصل نماز یہی ہے جو صلوات ہے، اصل نماز. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب مجلس ذکر کربلا سے درس کیا لیا آپ نے کربلا سے؟ اب جو زیادہ علم دین کی ترقی کے تقاضے بھی ہیں. علم دین کی ترقی کے تقاضے یہ ہیں کہ ہر چیز کا مقصد سمجھائیے، اور پہلے جب مقصد سمجھ میں آ جائے اس کے بعد وہ کام کیجیے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب رونے سے کیا فائدہ. بھائی پہلے جو باتیں 24 نمبر والے کرتے تھے، پہلے باخدا یہ باتیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی تھیں. اب وہیں کے جو اعتراضات تھے سب وہی اب لوگ سننے لگے. اب وہ چپ ہو گئے، وہ جو گرم تار تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. اور پتہ نہیں کیا ہوا بھائی ایک دم سے. یہ کون سی وبا چلی ہے کہ بھائی زیادہ جو ہے وہ قربت حاصل ہو جائے یا کچھ ہو جائے. جو میں کہہ رہا تھا کہ دوسروں کے میں بیٹھ کے اپنی برائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو اکثر وہ ایک طبقہ نکلا ہے، بھائی اصل چیز تو نماز ہے. عزاداری مستحب ہے، عزاداری ایک مستحب عمل ہے. اس میں کسی کو کوئی کہتا بھی نہیں ہے کہ عزاداری واجب ہے. بھائی اصل چیز جو ہے وہ نماز ہے مثلا. اور نماز کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ صاحب اس قبلت ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا. اب نماز میں ہم کو بلایا جا رہا ہے صاحب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ غور کر رہے ہیں ان کے راستے پہ چلا. کن کا راستہ یہ تو پتا ہو. بھئی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب مجلس میں ملے گا کیا، تو ہم بھی تو پلٹ کے پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب نماز میں ملے گا کیا. اور صاحب مجلس سے کچھ درس ملے، وہی باتیں پرانی باتیں سن کے ہم چلے آئیں، ہمارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. نماز میں بھی وہی سب دہرا رہے ہیں آپ. میں مثال کے طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں. کس کے راستے کی طرف نماز بلا رہی ہے؟ یہ تو انسان کو پتا ہو کہ وہ ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، روز 17 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور انسان کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ کن کا راستہ ہے، تو پھر فائدہ کیا؟ دیکھیں نماز ایک مخصوص راستے کی طرف بلا رہی ہے، اس لیے کہ راستے دو ہیں. ایک صحیح راستہ ہے، غلط راستہ ہے. ہمیشہ راستے دو رہیں. ہم کو ان کی طرف نماز بلا رہی ہے، ان کے راستے کی طرف ہم دعا کر رہے ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں. یہی تو ہے نماز کہ پروردگار ان کے راستے پہ چلا جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. کن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ادھر ادھر کا ذکر آیا اور نماز باطل ہو گئی. لیکن نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ جن کے راستے کی طرف ہم دعا کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ ہی ہمارے ذہن میں نہ ہو، اگر ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کن کے راستے کی طرف، بھائی مثال کے طور پہ مجھے اس گھر میں آنا ہے اور میرے ذہنی میں نہیں ہے کہ کس کے گھر جانا ہے، تو میں کیسے چلا جاؤں گا؟ جب تک کہ افراد ذہن میں نہ ہو تب تک کہ ہمیں دعا میں ملے گا کیا؟ اور نماز تو ہے ہی دعا. نماز کے لفظی معنی تو دعا کے ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. دیکھیے کس کا راستہ ہے نماز؟ ان کا راستہ کہ جو جناب آدم کی ذریت میں تھے اور انبیاء تھے. 1.25 لاکھ انبیاء کا راستہ ہے نماز. تو جب ہم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں تو 1.25 لاکھ انبیاء ہمارے ذہن میں ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے راستے کی طرف نماز بلا رہی ہے. ہم ان کے راستے کی طرف دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ان کے راستے پہ چلا، وہ راستہ کہ جو انبیاء کا راستہ ہے. اور آیت نے آگے بڑھ کے کہا ممن حملنا مع نوح، اور پروردگار ان کے راستے پہ چلا کہ جو جناب نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے.
بھائی وہ لوگ کہ جو جناب نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز ان کا راستہ ہے. بھائی انہوں نے جناب نوح کا ساتھ نہیں دیا، وہ صرف کشتی میں آ کے بیٹھ گئے تھے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے جناب نوح کا ساتھ نہیں دیا، وہ صرف بیٹھے ہوئے تھے. ایمان سے بتائیے، جو صرف کشتی میں آ کے بیٹھ جائے، جب نماز اس کے راستے کی طرف بلا رہی ہے تو وہ ابو طالب جو 50 برس نبی کا ساتھ دے. اور کر رہے ہیں آپ تو 50 برس ابو طالب نبی کا ساتھ دے، کیا نماز اس کا راستہ نہیں ہے؟ اب میں کسی سے کہہ دوں کہ کیا انبیاء نے کلمہ پڑھا تھا؟ بھائی جب نماز بلا رہی ہے کہ ان کے راستے کی طرف چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، تو اب یہ سوال تو عجیب ہے کہ صاحب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، وہ کہ جو جناب نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. 50 برس ساتھ دے رہے ہیں ابو طالب، نماز ان کے راستے کی طرف نہیں بلائے گی؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ کیا مرحلہ ہے کہ انہی کی محبت کو ہر عبادت کا مرکز و محور قرار دیا ہے. اور نعمت کبریٰ کہاں نازل ہوئی؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں، ان کا راستہ. ہر نبی پہ نعمت نازل ہوئی، ان کا راستہ. اور نعمت عظمیٰ کہاں نازل ہوئی؟ غدیر کے میدان میں. اسی لیے تو عید اللہ الاکبر کہلاتی ہے غدیر. بھائی یہ جو عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ چھوٹی چھوٹی عیدیں، ورنہ انبیاء کی عید غدیر ہے. بھائی کسی کا بچہ اگر پاس ہو جاتا ہے تو کس کو مبارکباد دی جاتی ہے؟ باپ کو مبارکباد لوگ بہت خوش ہو کے دیتے ہیں کہ ارے بہت بہت مبارک ہو، سنا صاحبزادے پاس ہو گئے. اور سب سے زیادہ کس کے والد محترم خفا ہوتے ہیں؟ جس کا بیٹا جو ہے. لیکن صاحبزادے تو اعلان بھی نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں ہے گھر میں کہ ہم فیل ہو گئے. وہ پڑوسیوں سے پتہ چلتا ہے. اور باپ غصے میں کیا کہتا ہے کہ دیکھو فلاں کے بیٹے کو دیکھو. یہی تو ہوتا ہے نا. مبارکباد جو ہے، جب بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو مبارکباد کو باپ سے ملا دیا جاتا ہے. شاید اسی لیے کسی بزرگوار نے کہا کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. کوئی ایسی کامیابی تھی کہ بیچارے فیل ہونے والے بھی، یہ سب تو فیل ہوئے تھے نا. یہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. غدیر کے میدان میں سارے نمازی، سارے روزے دار، سارے متقی، بڑی بڑی شخصیتیں عالم اسلام کی، سبحان اللہ، سب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب بڑی بڑی شخصیتیں تھے. میں کیوں کسی کو برا کہوں؟ اب وہ تو میں جو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ لعنت تو اپنا مصداق ڈھونڈ لیتی ہے. اب میں کسی کے فضائل پڑھتا رہوں، کچھ کرتا رہوں. بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے فضائل پڑھتے ہیں، منبر سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ چلا صاحب اللہ ہی نے کسی کے مقدر میں کوئی فضیلت نہ رکھی ہو اور ہم ان پہ فخر کریں تو لوگ کہیں گے بھائی فے کا نقطہ ہٹا دیجئے. مثال کے طور پہ بڑی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں یہاں، سب ماشاءاللہ بڑی بڑی شخصیتیں، اور وہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. اور لوگوں کی آستینوں پہ بل بھی پڑی، تیوریوں پہ بل پڑ گئے، آستینیں چڑھ گئیں، کیونکہ بڑے دل میں خیالات تھے. بھائی جہاں وراثت نہیں ہے، بھائی مثال کے طور پہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اب وہی مسئلہ ہے نا، تو کون کس نیت سے اسلام لایا ہے، کس کے نظر کہاں ہے، یہ ہم آپ کیا جانیں. وہاں جیسے ہی ولایت علی کا اعلان ہوا، ظاہر ہے کہ تیوریوں پہ بل بھی پڑے. حافظ ابن نعمان، وہی جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ پہلے جو 24 نمبر والے باتیں کرتے تھے، وہی باتیں آپ اپنے لوگوں میں آپ سن لیجئے، وہی سیم اعتراضات، کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے. بھائی پہلے وہ کہتے تھے کہ رونے سے کیا فائدہ، آپ اپنے کہنے لگے رونے سے کیا فائدہ. پہلے وہ کہتے تھے کہ صاحب زنجیر کا ماتم، اپنے ہی ہاتھ سے اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچائیے، اب وہی باتیں یہاں ہونے لگیں.
تو ویسے ہی یہ آج کے زمانے میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. جب نبی کی نبوت کا اعلان ہوا تو کافروں نے کہا کہ پروردگار اگر یہ، وہ اپنے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے. انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی. اب ظاہر ہے کہ جب رب ہوئے نہ ان کا تو عذاب آئے گا کہاں سے؟ وہ جملہ جو کافر کہتے تھے وہی ماشاء اللہ سے حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار بڑی شخصیتوں نے اسی جملے کو دہرا دیا غدیر کے میدان میں. وہی جملہ جو کافروں کا تھا وہی جملہ ماشاء اللہ دہرا دیا. میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، وہی جملہ دہرا دیا. جیسے ہی غدیر کا اعلان ہوا حافظ ابن نعمان فہری نے کیا کہا؟ اللہم اس کانا ھذا ھو الحق، پروردگار اگر یہ حق ہے، اور وہاں تو ہے ہی ہے علی مال حق، کا پروردگار اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کر دے. اب ماشاءاللہ صحابی، بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مولوی نہیں، صحابی بہت بڑی منزلت رکھتا ہے. لیکن اگر واقعی ہو اور محبت، اگر آل محمد کی عداوت لیے ہے دل میں نا، تو بھی اس کے سارے معاملات بالکل صاف ہیں. پروردگار اگر یہ حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر دے، مگر عذاب نہیں آئے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ عذاب آ جائے، کیونکہ بڑی پریشانیاں ہیں. قرآن پہلے کہہ چکا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب خدا ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ موجود ہیں. قرآن پہلے ہی ضمانت دے چکا کہ آپ موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا. مگر عذاب آیا اور حافظ ابن نعمان فہری کے سر پہ پتھر لگا اور انتقال پرملال غدیر کے میدان میں ہوا. ایک صحابی، وہ بھی ایسا صحابی کہ جو رسول کے ساتھ نمازیں، روزے، حج کر چکا تھا، اس کی لاش پڑی ہے. تو قرآن نے عذاب بھیجا کیوں جب پہلے ضمانت دے دی تھی کہ عذاب نہیں آئے گا؟ اور قرآن گارنٹی دے رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بھائی جب کہہ دیا تھا کہ رسول موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا، اس نے اسی کائیں پنے میں تو دعا مانگی تھی کہ قرآن ضمانت دے چکا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا. میں کہہ دوں گا کہ یہ علی کی ولایت کا اعلان اللہ نے نہیں کروایا، نبی نے اپنی محبت میں کیا. بھائی جیسی باتیں امت کر رہی تھی اپنی محبت میں کیا. یہ وحی ربانی نہیں ہے، وہ حافظ قرآن تھا. جیسے حجاج حافظ قرآن تھا، وہ جانتا تھا کہ قرآن ضمانت دے چکا کہ عذاب نہیں آئے گا، مگر قدرت نے عذاب بھیج کے بتایا کہ دیکھو یاد رکھنا ہم ہر ایک کو بخش دیں گے، علی کی ولایت کے منکر کو نہیں بخشیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سب کے لیے چھوٹ ہے، یہاں بھی چھوٹ ہے اور قیامت میں بھی چھوٹ ہے. مگر علی کی ولایت کا اگر دشمن ہے، آل محمد کا اگر دشمن ہے، تو جناب متقی ہندی، نام کے ہندی ہیں، ورنہ ان کی کتاب جو ہے کنز العمال، اہل سنت کی صف اول کی کتاب ہے، کہ انہوں نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے اعمال لے آؤ. 1.25 لاکھ پیغمبر فرما رہے 1.25 لاکھ انبیاء کے اعمال لے آؤ، لیکن اگر دل میں عداوت آ گئی، دل میں عداوت اگر ہے تو سب کچھ بیکار ہے.
یہاں حافظ کا جنازہ پڑا ہے، ماشاء اللہ کتنے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے جنازہ دیکھا فوراً ہی مذہب بدل دیا کہ علی مبارک ہو. جنازہ دیکھ کے تو بہت سے لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں، اسی لیے 2 جنازوں کو قبروں سے نکالا جائے گا جب قیامت آئے گی تاکہ اصل مذہب معلوم ہو جائے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اصل مذہب کیا ہے چھپائے بیٹھے ہیں. بھائی شیطان کی صفت ہے، شیطان بڑا کائیاں ہے، گھوئیاں ہے. کانا من الکافرین، پرانا کافر ہے. بھائی کانا فعل ماضی ہے، پرانا کافر ہے مگر کھلا اولا نہیں تھا. ارے قیامت اس سے بڑا کوئی منافق ہوگا؟ وہ ملائکہ کی صفوں میں بیٹھا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، روزے نمازیں. بھائی 2 سجدے 4000 سال میں مکمل ہوئے، کھلا ہی نہیں. کھلا کہاں؟ جیسے ہی اعلان ہوا، جیسے ہی اعلان ہوا وہیں بس آگ کو آگ لگ گئی. اب غصے ہے کہ بھائی صاحب وہ قرآن کہہ رہا کانا من الکافرین، بھائی یہ تو پرانا کافر ہے. اب فرشتے بھی پریشان، کافر ہے تو ہمارے بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کا کہیں بیٹھا ہونا اس کے اچھا ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. چاہے کوئی کہیں بیٹھا ہو یا دائیں بائیں لیٹا ہو. یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا کہ صاحب فلاں صاحب وہاں بیٹھے ہیں لہٰذا اچھے ہیں؟ ضروری تھوڑی ہے کہ کہیں بیٹھے ہیں تو اچھے ہیں. مومن ہمیں ملا، مومن تو فرعون کے دربار میں ملا، اور کافر ہمیں ملا تو جناب یعقوب کے گھر میں ملا. تو لوکیشن اور رشتہ وہی خسر محترم فادر ان لا یہودی. رشتہ لوکیشن یہ سب نہیں ہوتی، اصل چیز ہے دل کا ایمان، دل کا حال. اب وہ تب کھلے گا جہاں جنازے نکالے جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ صاحب دیکھیے کتنے کیا کہنا، سبحان اللہ. دیکھیے پیڑ ہرا ہو گیا. وہ جو دل میں ہوتا ہے نا ذرا دیکھیے ان کو کچھ نہ کہیے، وہ سب کھل جائے گا. کہ ان پہ لعنت نہ کیجیے، ان کو برا نہ کہیے. وہ دھیرے دھیرے محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب آدم کا پیکر بنا، 700 برس گزر گئے، 700 برس. شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کمال الدین میں 700 برس گزر گئے مگر شیطان کھلا ہی نہیں. دیکھ رہا ہے کہ صاحب جناب آدم کا پیکر رکھا ہوا ہے. کب کھلا؟ جیسے ہی اعلان ہوا. ایسے ہی دنیا کے شیطان ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں مگر کھلتے نہیں ہیں. جب غدیر کا اعلان ہوتا ہے، جیسے ہی اعلان ہوتا ہے فوراً اعلان ولایت. جناب زید شہید سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہاتھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جناب زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے کا پیغمبر قیامت تک علی کو علم بنانا چاہتے تھے. کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے! قیامت تک علی کو علم بنانا چاہتے تھے کہ علی کو دیکھتے رہو اور اپنی اصلاح کرتے رہو. یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس سے عقیدے درست ہوتے ہیں. انہی کی محبت قیامت کے دن جب نور کے ممبروں پر یہ بیٹھے ہوں گے اور ایک سواری آئے گی جہاں منادی ندا دے گا اے اہل محشر غطوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو. اس لیے کہ اس کی سواری آ رہی ہے کہ جس کا انتظار خود رسول خدا کر رہے ہیں. اس کی سواری آ رہی. قیامت سخت ترین مسئلہ ہے. پیغمبر سے آ کے کہیں گے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کہ اللہ کے رسول ہماری طرف سے گواہی دیجئے، ہماری طرف سے گواہی دیجئے کہ ہم نے اپنے کارہائے دینی انجام دیے. خدا جانتا ہے مگر مانتا نہیں. آپ جب تک گواہی نہیں دیں گے تب تک کہ خدا نہیں مانے گا. سوچئے یہ عالم ہے کہ جہاں انبیاء کی گواہی نہیں قبول ہو رہی ہے اور 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، وہاں جناب سیدہ کی سواری آئے گی اور روبرو جناب سیدہ کی سواری آ کے رسول خدا کی سواری کے مقابل کھڑی ہو جائے گی. اور جناب رسول خدا پوچھیں گے بیٹی بتاؤ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو؟
کہ یہ محبت ہے. اعمال امت کے اپنی جگہ, اور پیغمبر اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں بیٹی امت کے لیے سامان شفاعت کیا ہے؟ تو بیٹی پلٹ کے کہیں گی بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس, میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ, یہ ہے امت کے لیے سامان شفاعت. یہ کیا مرحلہ ہے کہ جہاں جناب ابو الفضل العباس جناب سیدہ کے بیٹے نہ ہوں اور جناب سیدہ کہیں ولدی العباس, یہ میرا بیٹا ہے, اس کے یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت. کیا مقام و منزلت حاصل ہے. جب صرف خبر شہادت سنی تھی جناب سیدہ نے, چکیاں پیس کے پالا ہے. سوچئے کیا گزری ہوگی دل پہ شہزادی کے کہ جب سنا کہ سیدہ تمہارا یہ بیٹا حسین کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا جائے گا. فوراً ماں کے دل نے بے چین ہو کے پوچھا بابا آپ ہوں گے؟ بابا علی ہوں گے؟ ہم ہوں گے؟ حسن ہوں گے؟ کہا بیٹی کوئی نہ ہوگا. کہا بابا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ کیا مصیبت ہے. کیا امت نے نظریں پھیری رسول خدا کے بعد کہ جہاں رسول کی وہ بیٹی کہ جس کے احترام میں رسالت اٹھ کے کھڑی ہوتی تھی, دربار میں کھڑے ہوئے اپنا حق ثابت کر رہی ہے. جب گئی ہیں تو سر کے بال سیاہ تھے, جب دربار سے واپس آئیں تو سر کے بال سفید ہو گئے. سر کے بال سفید ہو گئے, کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں شہزادی بہت بڑا مسئلہ ہے. باپ کے نوکروں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حق مانگنا اور احسان فراموش امت کا آپ سے یہ سلوک کرنا بہت بڑا مرحلہ ہے. مگر اس سے بڑا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کی بیٹی یزید کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رسیوں سے باندھ کے قافلے کو لایا جا رہا ہے. بابو سعد پہ 72 گھنٹے قافلے کو کھڑا رکھا گیا, اس لیے کہ بازار کی آئینہ برداری کی جا رہی ہے. شہزادی واپس آئیں, ایک عجیب و غریب, صرف 18 برس کا سن ہے, اور 18 برس کے سن میں جب دروازے پہ آگ لگی ہے تو دروازے میں میخیں لگی ہوئی تھیں, وہ کیلیں لگی ہوئی تھیں لوہے کی, اور جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوں. دروازے پہ آگ لگائی گئی اور وہ جلتا ہوا دروازہ جس کی میخیں گرم ہو چکی تھیں وہ جناب سیدہ پر گرا اور ظالم اسی دروازے کو رونتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے. بس ایک آواز آئی, ہائے میرا محسن. امیر المومنین کی گردن میں رسی باندھی گئی ہے, جناب محسن کی شہادت ہوئی 18 برس کے سن میں. جناب سیدہ عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہیں, ایک ہاتھ بھی مکمل طور پر بلند نہیں ہوتا ہے. ایک دن امیر المومنین سے کچھ اس انداز سے وصیتیں کی کہ یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا, میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا, اور اگر کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جو آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو میرے بچوں سے نرمی سے پیش آئیے گا. اور اس کے بعد جناب اسما کو وصیتیں کی, کہا دیکھو اسما
اب وہ وقت قریب آ گیا کہ جب ہم اپنے رب سے جا کے مل جائیں گے. اسما جب میرے بچے آ جائیں تو بچوں کو سب سے پہلے کھانا کھلا دینا, بچوں کو سب سے پہلے پانی پلا دینا, اور اگر میرے بارے میں پوچھیں اسما تو بچوں کو بہلا لینا. ہو سکتا ہے میرے بچے میرے بغیر کچھ کھانا پینا نہ کھائیں, میرے بچوں کو بہلا لینا اسما. جی وہ وقت قریب آیا, جناب سیدہ حجرے میں گئیں اور کہہ کے گئی تھی جب تک کہ آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا ہم موجود ہیں, اور جب عبادت کی آوازیں آنا بند ہو جائیں سمجھ لینا ہم اس دنیا میں نہیں رہے. امام حسن امام حسین آئے, گھر میں داخل ہوئے, اسما نے دسترخوان بچھا دیا, کھانا سج گیا, کہا بچوں بسم اللہ. امام حسن نے کہا اسما تم تو بہتر جانتی ہو جب تک اماں نہیں آتی تب تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اسما اسما کا اصرار بڑھتا گیا. امام حسن نے امام حسین کو دیکھا, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا کہ اسما ہمارے حق کا واسطہ بتاؤ اماں کہاں ہیں. آنکھوں میں آنسو بھرے, کہا شہزادو تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی. بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے, کہا بابا اب اماں اس دنیا میں نہیں رہی بابا. علی جیسے شجاع نے جب غسل دیا تو چیخ مار کے روئے علی, اس لیے کہ پہلو شکستہ تھا, پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں. علی جیسا شجاع بھی چیخ مار کے رویا اور جنازے کو صحن خانہ میں رکھ دیا. 4 بچے ہیں, 4 جنازہ صحن خانہ میں رکھا ہوا ہے. کہا بچوں آؤ ماں سے مل لو. امام حسن دوڑتے ہوئے آئے, اماں خدا حافظ. زینب بڑھی, اماں خدا حافظ. ام کلثوم آگے بڑھی, اماں خدا حافظ. حسین سر جھکائے صحن خانہ میں کھڑے ہیں. باپ نے کہا میرے لال اماں سے نہیں ملو گے؟ کہا بابا یہ بتائیے میری ماں افضل ہے یا مریم؟ کہا میرے لال یہ کیسا سوال کر رہے ہو, مریم تمہاری ماں کی کنیز ہیں. کہا بابا پھر اماں نے ہم کو بتایا تھا کہ مریم کے جنازے نے جب عیسیٰ کو بلایا تھا تب عیسیٰ آئے تھے. اب اگر اماں چاہتی ہیں کہ ہم سے مل لیں تو جب تک کہ اماں بلائیں گی نہیں ہم ملیں گے نہیں. اور ویسے بھی اماں نے عادت ڈلائی تھی جب تک کہ اماں پاس بلاتی نہ کسی ہم جاتے نہیں تھے. بس اتنا سنا کہ بند کفن کھلے, آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا. 4 برس کے حسین دوڑتے ہوئے پہنچے, منہ پہ منہ رکھ دیا. اے اماں آپ نے بلایا ہے اماں, ہم آپ کی لاش پہ آئے ہیں. اے اماں اب ہم بلائیں گے, ہمارے جنازے پہ آ جائیے گا. 50 برس کے بعد کربلا کا میدان 1900 زخموں سے چور, ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. اے اماں عباس مارے گئے, علی اکبر مارے گئے. اے اماں چلی آؤ اماں, سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی.